اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح ٹائم پہ آیا. بحث ہماری نواہی میں شروع ہے. تقریباً نصف اصول ہماری ہو چکی ہے. نصف اصول اول ہماری ہو چکی. اگر ہم نے شعبان کے مہینے میں نواہی اور مفاہیم اور کسی حد تک عموم خصوص یہ اس کے بعد عام خاص والی جو بحث ہے اس کو ختم کر لیا تو پھر انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر مطلق اور مقید اور مجمل و مبین ختم ہو جائے گی اور شوال میں رمضان میں تعطیل ہوگی. یہ جس حد تک آ سکے آئیں گے شوال تک انشاءاللہ یہ آپ کی اصول ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نواہی میں اگر امر صحیح طرح حل ہے تو نواہی خود بخود حل ہے. نواہی میں کوئی نئی بحث نہیں ہے, وہی امر والی بحث ہے. سب سے پہلے مادہ نہیں پر بحث ہے, پھر صیغہ نہیں اور پھر معنی. مادہ نہیں سے کیا مراد ہے؟ نون, دو چشمیے اور یا, صرف یہ. اگرچہ یہ ایک بحث لغت کی بحث ہے لیکن چونکہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہے اس وجہ سے یہ بحث اصول میں کر رہے ہیں کہ مادہ نہیں سے کیا مراد ہے. مادہ امر سے کیا مراد ہے آغا مظفر کے نزدیک؟ الف حمزہ میم ہم مادہ امر مادہ جی دو معنی تھے, طلب اور امر جو ہمارا اصولی معنی تھا وہ کیا تھا؟ مادہ امر. مادہ ایک معنی اسمی ہے. کچھ چھوٹے سے عالی سے دانی طلب طلب ہاں یہ خاص کا یہی مطلب ہے, طلب عالی من الدانی. یہ تھا مادہ امر کا مطلب. مادہ نہیں کا مطلب ہے زجر عالی من الدانی. مادہ امر میں عالی دانی سے طلب کرتا ہے, مادہ نہیں میں عالی دانی کو روکتا ہے, زجر کرتا ہے, منع کرتا ہے, روکتا ہے کام نہ کرو. بات ختم ہو گئی. یہی ہے. صیغہ نہیں میں آ جائے. صیغہ امر کا کیا معنی تھا؟ نسبت طلبیہ. اس میں نسبت زجریہ. احسن, نسبت زجریہ. زجریہ من کی نسبت ہے. یعنی اگر عامر کو نسبت صیغہ امر میں کیا تھا؟ ٹرائنگل بنتا تھا. ایک عامر تھا, ایک معمور تھا اور ایک معمورون بے تھا. ٹھیک ہے. یا طالب, مطلوب, مطلوب من. عامر معمور سے معمورن بے کو ایک ایسا صیغہ. نسبت کا مطلب ہے ربط. ربط نسبت کا مطلب ہے ربط, رابطہ. نسبت خبریہ کا مطلب خبر کا رابطہ. ٹھیک ہے. جیسے دو گاڑی کے درمیان دو گاڑی اگر ایک خراب ہو اور ایک صحیح ہو تو بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ ایک رسی ہوتی ہے جو دونوں کو کھینچتی ہے. ٹھیک ہے. تو نسبت وہ رسی کا کام کرتی ہے. نسبت دو چیزوں میں رابطے کو کہتے ہیں نسبت. اگر عامر معمور سے معمورن بے کو طلب کرنا چاہتا ہے تو صیغہ امر ہے. اگر ناہی منہی سے منہی عن سے روکنا چاہتا ہے تو صیغہ نہیں ہے. ختم بات. یہی ہے. اگر عامر معمور سے معمورن بے کو ایک ایسا رابطہ کہ وہ کہے یہ کام کرو, وہ کہے کام کرو, تو عامر معمور سے معمورن بے کو طلب کرے. ایک ایسی نسبت, ایک ایسا صیغہ جو ایسی نسبت پہ دلالت کرتا ہے کہ جس سے سمجھ میں آ جائے کہ ایک عامر نے ایک معمور سے معمورن بے کو مانگا ہے, طلب کیا ہے. جیسے شارع نے مکلفین سے نماز کو مانگا ہے تو اس کو کہتے ہیں نسبت طلبیہ. یا ناہی نے, ناہی بھی کون ہے؟ شارع. منہی سے, منہی کون ہے؟ مکلفین. منہی عن کیا ہے؟ غیبت, جور, شراب. اس سے روکا ہے, روک جاؤ. تو وہ رابطہ جیسے دو گاڑیوں کو کھینچنے کے لیے رسی کا رابطہ نا, تو اسی طرح ان تین کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو کہتے ہیں صیغہ نہی یا نسبت زجریہ. واضح ہو گئی. تیسری بحث کہ اس میں جو تحریم کا معنی ہے, حرمت کا معنی ہے, وہ کہاں سے آیا؟ مادہ امر میں جو وجوب کا معنی تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ عقل سے آیا تھا. عقل کس کو دیکھتی ہے؟ مرتبہ مولویت اور عبودیت. عقل دیکھتی ہے ایک خدا ہے, اس کا ایک تقاضا ہے, وہ جب بندے سے ایک چیز کہہ رہا ہے, مانگ رہا ہے,
اور کوئی ترخیص نہیں دے رہا, کوئی چھوٹ نہیں دے رہا, تو عقل کہتی ہے اگر شاعر نے مولا نے بندے سے کچھ مانگا ہے تو مقام مولویت اور مقام بندگیت کو دیکھتے ہوئے میں حکم لگاتی ہوں. عقل کہہ رہی ہے میں حکم لگاتی ہوں کہ اگر اس نے تم سے کچھ مانگا ہے اور ترخیص نہیں دی, یہ نہیں کہا کہ چھوڑنا تو چھوڑ دو, تو پھر تمہارے لیے واجب ہے کام کرو. اسی طرح یہاں پر بھی عقل آتی ہے اور کہتی ہے اگر عالی نے تم سے ایک چیز سے روکا ہے تمہیں اور چھوٹ نہیں دی کہ چلو کرنا چاہو تو کر لو, تو میں تم سے کہتی ہوں کہ وہ حرام ہے چیز. یہ 3 بحث ہو گئی, یہ پڑھنے کافی ہے. 5 مسائل میں سے 3 مسئلے ہمارے ہو گئے. الباب الثالث النواہی. النواہیو پڑھیں گے یا النواہی پڑھیں گے؟ نواہیو پڑھیں گے. احسن. کیوں یہاں پہ ضمہ ثقیل نہیں ہے؟ شبہ صحیح کیسے بھائی؟ النواہی مقصور ہے, یا ما قبل ساکن ہونا چاہیے, یہاں مقصور ہے. نواہی پڑھیں گے قاضی کی طرح. ساکن نہیں, ہاں شبہ صحیح نہیں ہے. وفیہ 5 مسائل. احسن. ایک کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ معدۃ النحیہ, یعنی المسألۃ الاولی معدۃ النحیہ. نحیہ پڑھیں گے, یہاں پر کسرہ ثقیل نہیں ہے, یہاں پہ شبہ صحیح نحیہ. ٹھیک ہے. والمقصود بہا, یہ آگئے حسن. والمقصود کیسے کھولیں گے اس کو؟ احسن ماشاءاللہ بھائی, نحوی بن گئے سب. والمقصود بہا کلمۃ النحی کل مادۃ الامر. مادہ نہی سے کیا مقصود ہے؟ یعنی الذی یقصد بہا, کیا چیز قصد کی جا رہی ہے؟ کلمۃ النحی, یعنی نحی کا کلمہ. جیسا کہ مادہ امر میں امر کا کلمہ تھا, حمزہ میم را تھا, یا نون 2 چشمی اور یا. وہی عبارت عن طلب العالی من الدانی. یہ تسامحی معنی کر رہے ہیں, نیچے جا کے خود کہیں گے ہمارا معنی لازمی معنی ہے, یہ صحیح معنی نہیں ہے. طلب نہیں کر رہے بلکہ روکتا ہے اشارہ. وہی عبارت, مادہ نہیں کا معنی عبارت یہ ہے, عن طلب العالی من الدانی, عالی دانی سے طلب کر رہا ہے. کس کو طلب کر رہا ہے؟ ترک الفعل, کہ اس کام کو چھوڑ دو. طلب نہیں کر رہا بلکہ اس کو روک رہا ہے, زجر کر رہا ہے. اس زجر کرنے کا لازمہ یہ نکلے گا کہ تم یہ کام کر نہیں سکتے. وہی عبارت عن طلب العالی من الدانی, کیا چیز طلب کر رہا ہے؟ طلب کی نسبت عالی کی طرف کیا ہے؟ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے, اور ترک اس کے لیے مفعول ہے. طلب العالی, عالی طلب کر رہا ہے دانی سے. کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ ترک الفعل, فعل کو چھوڑ دو. او فقل, یا یوں کہو, علی الاصح, صحیح قول کی بنا پر یوں کہو گے, انہا عبارت عن زجر العالی للدانی عن الفعل وردعہ عنہ. انہا, ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کلمہ نہیں. کلمہ نہیں عبارت ہے کس سے؟ عن زجر العالی. یہ صحیح بات ہے, عالی زجر کر رہا ہے, مصدر کی اضافت فاعل کی طرف. عالی روک رہا ہے کس کو؟ للدانی. لام کون سا لام ہو جائے گا؟ تقویت. عالی زجر کر رہا ہے دانی کو. کس سے زجر کر رہا ہے؟ عن الفعل, عن متعلق زجر. عالی دانی کو فعل سے روک رہا ہے. واو عطف تفسیر ہے, یعنی کیا مطلب؟ وردعہ عنہ, اور رد کر رہا ہے, یعنی وہی اسی امساک, روکنے, باز داشتن جس کو فارسی میں کہتے ہیں, روک رہا ہے کس سے؟ عنہ, اس فعل سے. وَلَازِمُ ذَلِكَ, اس زجر کا لازمہ نکلے گا کیا؟ طلب الترک, کہ وہ ترک کو طلب کر رہا ہے. ورنہ طلب نہیں ہے, مادہ نہیں میں طلب نہیں بلکہ زجر ہے. طلب ترک بھی نہیں ہے, زجر ہے. میں مثال کے طور میں آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا میں ترک کو طلب کر رہا ہوں, حالانکہ ترک کو طلب نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا لازم, میں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا مباحثہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں, اور اتنا مباحثہ نہ کریں. اچھا کوئی اور مثال دے, کوئی اور مثال. اصل میں آپ سے کہتا ہوں سیاسی ابحاث کی طرف نہ جائیں, خواہ کی سیاسی ابحاث کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے, زجر کر رہا ہوں آپ سے. یا کوئی اور مثال دے تو آپ لوگ ناراض نہیں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے, چلیں. زیادہ شاعری نہ, سیاسی
خواہ کی سیاسی آبھاس کی طرف نہ جائے. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اس کو ترک کرنے کو طلب کر رہا ہوں، حالانکہ طلب نہیں کر رہا میں آپ سے، آپ کو روک رہا ہوں. اس کا لازمی نتیجہ طلب ہے. جس طرح امر کا معنی کیا تھا؟ طلب تھا. اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ کہ روک، اس کے ترک کرنے کو منع کر رہا ہوں. آپ جو مثال دی تھی آپ نے واجب سے مراد تین کام انجام دینا، اس کا لازمہ تھا کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑ نہیں سکتے. اس میں ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا ہے، اس کا لازم ہے کہ ترک کو طلب کر رہا ہوں. ولازم ذالک طلب الترک فیکون تفسیر الاول، پس تفسیر اول جو تھی اوپر جو طلب والی تفسیر تھی، تفسیراً باللازم، وہ تفسیر باللازم تھی. علامہ سیاتی توضیح کہ ان قریب اس کی توضیح آئے گی. اول سے مراد کیا ہے؟ وہی جو اوپر یا عبارت عن طلب العالی، اوپر جو طلب عالی کہا نا، طلب تو ہے ہی نہیں، زجر ہے. وہی کلمۃ النہی کا کلمۃ الامر، کلمہ نہیں کلمہ امر کی طرح. کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ فی وجہ شبات کو بیان کر رہا ہے. فی الدلالت علی الالزام عقلا لا وضعا، یہ وہی بات ہوگی کہ یہ بھی دلالت کرتا ہے الزام پر. الزام یعنی ایک تکلیف پر کہ یہ کام نہیں کر سکتے، حرمت پہ دلالت کرتا ہے. لیکن عقلاً عقلی طور پہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے اگر کوئی ترخیص نہ ہو تو. وضعی طور پر نہیں کرتا، وضعی طور پہ فقط زجر پہ دلالت کرتا ہے. وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَمْرِ الْإِلْزَامُ بِالْفِعْلِ وَالْمَقْصُودَ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَالْمَقْصُودُ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَالْمَقْصُودَ فِي النَّحْيِ الْإِلْزَامُ بِالتَّرْكِ واو دفع داخل ہے. کہہ رہے پھر آغا صاحب ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مستشکل نے تقدیر میں بیٹھ کر اشکال کیا. کہہ رہے وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، دونوں سے کیا مراد ہے آغا صاحب؟ کلمہ امر کلمہ نہیں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے، انما کا حصر انا پر آ رہا ہے. ان المقصود فی الامر یعنی ان الذی یقصد فی الامر، وہ چیز جو امر میں قصد کی گئی ہے وہ ہے الزام بالفعل، یہ کام کرنا ہے. اور وہ چیزیں جو نہی میں قصد کی گئی ہے وہ ہے الزام بالترک، یہ کام نہیں کرنا ہے. وعلیہ، پس اس بنا پر تکون مادۃ النہی ظاہرۃ فی الحرمت، مادہ نہی کا ظہور حرمت میں نکلتا ہے. کما ان مادۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، جیسے کہ مادہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے. لیکن یہ کہاں سے ظہور آیا ہے؟ آتی سے. صیغۃ النہی، احسن. مسئلۃ ماشاء اللہ. مسئلۃ الثانیہ کیا ہے؟ صیغۃ النہی، صیغہ نہی. المراد من صیغۃ النہی مبتدا، کل صیغۃ تدل علی طلب الترک خبر. المراد من صیغۃ النہی، صیغۃ نہی سے کیا مراد؟ یعنی الذی یراد، صیغہ نہی سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ کل صیغۃ، ہر وہ صیغہ یعنی ہر وہ حیت، تدل علی طلب الترک. تدل جملہ محلن کیا آگا صاحب؟ مجرور ہے. کیوں؟ صفت صیغہ کی. احسن. وہ صیغہ جس کی صفت یہ تدل، کہ وہ صیغہ دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ علی طلب الترک. اصل طلب ترک پہ نہیں کرتی، قدما کا نظریہ تھا. طلب ترک پہ نہیں کرتا بلکہ زجر پر کرتا ہے. اسی لیے فوراً کہہ رہے ہیں او فقل علی الاصح، صحیح بات پہ یوں کہو کل صیغۃ تدل علی الزجر عن الفعل والردع عنہ. ہر وہ صیغہ یعنی ہر وہ ہے یہ جو دلالت کرے طلب ترک پر. یہ خدما کا نظریہ. طلب اس کا ایک لازمی معنی آگا صاحب. اسی لیے فوراً کہہ رہے ہیں صحیح قول کی بنا پر یوں کہو ہر وہ صیغہ جو متاخرین کا نظریہ ہے، ہر وہ صیغہ، ہر وہ حیت جو دلالت کرتی ہے زجر عن الفعل، ایک فعل سے روکتی ہے، والردع، ردہی مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف ہے یہاں پر. وردہی، اور مخاطب کو منع کرتی ہے کس سے؟ عنہ، یعنی مخاطب کو رد کرتا ہے عنہ، اس فعل سے. بات سمجھ میں آئی؟ عبارت سمجھ میں آئی؟ وردہی مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، کہ مخاطب کو رد کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کس سے؟ عنہ، اس فعل سے. کصیغۃ لا تفعل، لا تفعل، جتنے بھی صیغے ہیں نحی کے، جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب لے آؤ. او ایاک ان تفعل، ایاک شروع میں جب آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے. ونحو ذالک، یہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو نہیں پہ دلالت کرے، ہر وہ حیت جو نہیں پہ دلالت کرے. یا کا خبر مقدم ہے نہیں، ایاک کی خاص ترکیب ہے، خبر نہیں بنتا یہ، وہ اس میں کا مفعول مقدم. مفعول مقدم. ان فاستہ کی وجہ ان تعویل مصدر نہیں، بظاہر مشکل نہیں. یہ اس کی خاص ترکیب ہے. ایاک والاسد، ایاک الاسد، کہ جب یہاں واجب ہے مفعول کو مقدم کرنا واجبات میں سے، یہاں پر
حضر کے لیے آتا ہے یہ. مثال کے طور پہ اگر سامنے ایک گٹر ہے تو آپ یہ نہیں بولتے ہو سامنے والے کو کہ بھائی ہاں فوراً اس کو بولتے ہو بچو 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 یوں ان میں سے. والمقصود بالفعل والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر مطابقتاً. جو بواطن ہوتے ہیں نا بعض اوقات میں اس کو بتا دیتا ہوں اندر جو عبارت میں چھپے ہوئے مطلب ہے. والمقصود بالفعل یہ جو اوپر کہا گیا نا کہ ہر صیغہ ہر وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے زجر عن الفعل فعل سے روکتی ہے. تو فعل سے کیا مطلب ہے آغا صاحب؟ فعل یعنی کیا؟ فعل یعنی وہی کہ مصدر جس پر دلالت کرتا ہے. یعنی جیسے ضرب میں کیا مارنے سے روکتا ہے, غیبت سے روکا جا رہا ہے, جھوٹ سے روکا جا رہا ہے, تہمت سے, یہ فعل ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. والمقصود بالفعل اور فعل سے کیا مقصود ہے؟ الحدث الذی وہ حدث یدل علیہ المصدر کہ مصدر جس پر مطابقتاً دلالت کرتا ہے. وإن لم يكن امرا وجودیا اگرچہ وہ امر وجودی نہ ہو, ایک امر ترک ہو یعنی یہ کام ترک کر دو, فرق نہیں پڑتا. ہر فعل سے مراد فقط ایک کام نہیں ہے. فعل سے مراد یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک چیز ایک امر وجودی ہے جس کو انجام دینا ہے, انجام دینے سے روکا جائے. نہ ایک امر عدمی بھی ہے کوئی, یعنی فعل سے مراد وہ مصدر ہے, اس کو آپ متحقق نہ کرو, اس کو آپ نہ لاؤ, بس اس سے آپ کو روکا جا رہا ہے, زجر کیا جا رہا ہے. فعل سے مراد یہاں کرنا نہیں سمجھے گا, فعل سے مراد کرنا نہیں سمجھے گا کہ ایک کام کرنا ہے, ایک کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. بعض اوقات ایک کام نہ کرنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے, جیسے نماز نہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے, نماز نہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے, روزہ نہ رکھنے سے روکا جا رہا ہوتا ہے. تو یوں بھی ہو سکتا ہے, بس یہ بھی نہیں ہے. یعنی شارع یوں کہہ سکتے ہیں لا تترک الصلاۃ, صلاۃ ترک نہ کرو, یہ نہیں ہے. ہاں لا یہ نہیں ہے, ترک کی نہیں ہو رہی ہے. ہاں ترک کی نہیں, ترک کی نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ امر ہو جائے گا. لیکن امر اس کا لازمی معنی ہے, مطابقی معنی اس کا نہیں ہے. مائنس مائنس پلس ہو جائے گا, لیکن یہ پلس لازمی نتیجہ ہے. اصل میں مائنس ہے, اصل میں نہیں ہے کہ لا یہاں نہیں آ سکتی, یعنی ایک چیز نہ کرنے کی نہیں آ رہی. تو فعل سے یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیشہ ایک کام کرنے سے روکا جا رہا, ایک کام نہ کرنے سے بھی روکا جا رہا ہوگا کہ نماز کو ترک نہ کرو. واضح ہو گئی؟ بس فعل سے مراد مصدر ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واضح. والمقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر وان لم يكن امرا وجوديا اگرچہ امر وجودی نہ ہو, امر عدمی ہو, جیسے نماز نہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. فيدخل فيها فاعل نتیجہ پس داخل ہو جائے گا فیہا صیغہ نہیں میں الہٰذا اس بیان کے مطابق کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ امر وجودی ہو, کبھی امر عدمی بھی ہو سکتا ہے. نحو قولہم شارعین کا یہ قول اس میں آ جائے گا, یا فقہا کا یہ قول آ جائے گا لا تترک الصلاۃ کہ نماز کو ترک نہ کرو, یہ نہیں ہے. فإنها من صيغ النهي, یہ صیغۃ نہیں میں سے, لا من صيغ الامر, صیغہ امر میں سے نہیں ہے. اگرچہ امر اس کا ایک لازمی معنی ہے لیکن اصل میں یہ بالمطابقت کیا ہے؟ صیغ نہیں ہے. کما ان قولہم اترک شرب الخمر, جیسے کہ یہ قول کہ شرب خمر کو ترک کر دو, یہ امر ہے, یہ امر ہے. یعنی اس کو طلب کر رہا ہے شارع. کس چیز کو طلب کر رہا ہے؟ ترک شرب خمر کو طلب کر رہا ہے. اور اس کا جو ہو جائے گا کہ شرب خمر کو چھوڑ دو, یہ اس کا لازمی معنی نکلے گا. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کا لازمی معنی نہیں. منطق میں جس طرح معدولات نہیں وہ نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کام نہیں, اس میں جو ہے مبتدا اور خبر ہے, یعنی موضوع اور محمول ہے. یہاں موضوع محمول نہیں ہے. یہ دونوں میں کیا ہے اس میں فعل کی صورت میں آ گیا نہیں, اس میں پورے صیغہ. ہاں اس میں کہہ رہے ہیں لا تترک الصلاۃ, یا نہیں کا صیغہ ہے. نہیں میں کیا ہوتی ہے؟ روکا جاتا ہے. یہاں پر کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے نا, نماز نہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. تو جب زجر ہوتا ہے تو زجر ہمیشہ ایک فعل وجودی پر نہیں ہوتا, ایک فعل آدمی پہ بھی زجر ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے سے روکا نہیں جا رہا, نماز نہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. بس فعل سے یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیشہ ایک چیز ہونے سے روکا جا رہا ہے, جیسے غیبت ہے, چوری ہے, زنا ہے, نہ کبھی کبھار نہ ہونے سے بھی روکا جا رہا ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنے کو ترک کر دو. اچھا یعنی اگر فعل اگر امر وجودی سے اگر روکا جا رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا. نہیں اس کا ہو جائے گا کہ آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے. پانی نہ پیو, پانی یعنی مطلب یہ کہ پانی پینے کو چھوڑو, یہ ترک اس کا جو لازمی لازمی ہر نہیں کا لازمی نتیجہ امر ہے, ہر امر کا لازمی نتیجہ نہیں ہے.
نحو قولہم لا تترک الصلاۃ فإنها من صیغ النہی لا من صیغ الامر کما ان قولہم اترک شرب الخمر تعد من صیغ الامر، اس کو بالمطابقت صیغہ امر میں سے شمار کیا گیا ہے، لا من صیغ النہی ہے، اگرچہ انہیں نے وصلی آ رہا ہے۔ وَإِنْ عَدَّتْ مُعَدَّ لَا تَشْرُبِ الْخَمْرِ، اگرچہ اس کا معنی یہی نکلتا ہے کہ شرب خمر نہ کرو، امر کا معنی اترک شرب الخمر کا معنی کیا نکلتا ہے؟ لا تشرب الخمر نکلتا ہے کہ شراب نہ پیو، لیکن یہ بالالتزامی نکل رہا ہے، یہ لازمہ ہے، یہ اس کا لازمہ ہے۔ حقیقت میں بالمطابقت کے بالمطابق امر ہے، شارع نے آپ سے طلب کیا ہے، کس چیز کو طلب کیا ہے؟ ترک شرب خمر کو طلب کیا ہے۔ لا نہیں ہے، لا کہتا ہے یہاں کہتے ہیں امر کیا ہے، اترک امر کا صیغہ ہے نا، عنصر کے وزن پر ہاں صحیح، طلب ہے، نہیں طلب ہے، وہی سمجھانا چاہ رہے طلب ہے، لیکن کس چیز کو طلب ہے؟ ترک شرب خمر سے طلب، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، آسان ہے، عبارت تھوڑی گیجے، مطلب آسان ہے۔ دیکھیں نہی میں کہنا چاہتے ہیں، نہی کا کیا مطلب تھا؟ زجر، روکنا، کس سے؟ عن الفعل، فعل سے، ہمیشہ یہ نہ سمجھنا جھوٹ سے روکنا، یعنی ایک چیز وجودی سے روکنا کہ بھئی جھوٹ کو انجام نہ، ہمیشہ یہ نہ سمجھنا، بلکہ فعل سے مراد ایک امر عدمی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے روک رہا ہے شارع آپ کو، زجر کر رہا ہے کس سے؟ ترک صلاۃ سے زجر کر رہا ہے کہ ترک صلاۃ سے روک رہا ہے، کہ نماز کو چھوڑنے سے روک رہا ہے، پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز پڑھو، یہ اس کا لازمہ نکلا نماز پڑھو۔ پس اگر کہیں آ جائے جیسے لا تترک الصلاۃ، اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ نہیں کا صیغہ، نا نہیں کا صیغہ نہیں، نہیں سوری، اترک شرب الخمر، اترک شرب الخمر، اس میں کیا چیز طلب کر رہا ہے شارع آپ سے؟ طلب کر رہا ہے ترک شراب کو، ترک شراب کو طلب کر رہا ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ شراب نہ پیے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا بالمطابقت، یہ امر پہ دلالت کر رہا ہے، اور لا تترک الصلاۃ بالمطابقت نہیں پہ دلالت کر رہا ہے۔ اگر اس کا لازمہ نکلے گا افعل الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا، یا صلی احسن صلی، واضح ہو جائے گی بات؟ پڑھ لوں دوبارہ عبارت یا کافی سمجھ میں آ گئی بات؟ وَسِرُّ فِي ذَلِكَ واضح، جو اس میں سر ہے نا، سر ذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ پہلا امر ہے، دوسرا نہیں ہے، امر ہے لیکن لازمی نتیجہ نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے لازمی نتیجہ امر ہے، اس کا راز واضح ہے۔ فَإِنَّ الْمَدْلُولَ الْمُطَابَقِيَّ لِقَوْلِهِمْ لَا تَتْرُكْ وَالزَّجْرُ وَالنَّهْيُ عَنْ تَرْكِ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ لَازِمُهُ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ، کہ مدلول المطابقی یعنی بالمطابقت، بالوز، یعنی المدلول یعنی الذی یدل مطابقتاً، یعنی بالمطابقت جو دلالت ہو رہی ہے، لقولہم فقہا کے اس قول کی لا تترک، وہ بالمطابقت کس چیز پہ دلالت ہو رہی ہے؟ وہ زجر، واو عطف تفسیر، والنہی، زجر نہیں پہ دلالت ہو رہی ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، کس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ شرب خمر کو، صلاۃ کو چھوڑ نہیں، لا تترک الصلاۃ، صلاۃ کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ زجر عن ترک فعل وان کان لازم، اگرچہ اس کا لازمی کیا نتیجہ نکلے گا؟ الامر بالفعل، یعنی نماز پڑھو۔ فیدل علیہ، پس دلالت کرتا ہے علیہ امر بالفعل، بالدلالت الالتزامیہ، دلالت الالتزامیہ کے ذریعے سے امر بالفعل پہ دلالت ہوتی ہے۔ والمدلول المطابقی لقولہم، والمدلول المطابقی لقولہم، اور مدلول مطابقی فقہا کا یہ قول اترک کا مدلول مطابقی کیا ہے؟ هو الامر بالترک الفعل، یعنی اترک شرب الخمر میں جو چیز طلب کی جا رہی ہے وہ آپ سے ترک شراب کو طلب کیا جا رہا ہے، امر ہے، امر بالترک فعل۔ وَإِنْ كَانَ لَازِمُهُ النَّهْيُ عَنِ الْفِعْلِ، اگرچہ اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ نہیں، یعنی دلالت شرب الخمر، اس کا لازمہ نکلے، فَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ الِالتِّزَامِيَّةِ، لیکن اس نہیں پہ جو دلالت ہو رہی ہے وہ دلالت التزامیہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، واضح ہو گئی بات۔ ظہور صیغۃ النہی فی التحریم، تیسرا مسئلہ، الحق ان صیغۃ النہی ظاہرۃ فی التحریم، حق یہ کہ نہیں کا جو صیغہ ہے اس کا ظہور نکلتا ہے، یعنی اس کا معنی آشکار، معنی متبادر، جو معنی ذہن میں لپک کر
تبادر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تحریم ہے. ولیکن لا لأنها موضوعۃ لمفہوم الحرمت وحقیقۃ فیہ کما هو المعروف ہے. شیخ صدر کا نظریہ آ گئے، محقق قمی، ان سب کا نظریہ یہی ہے. ولیکن لا انہا، لیکن یہ وجہ نہیں کہ صیغہ نہی کو موضوعۃ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لمفہوم الحرمت، مفہوم الحرمت کے لیے وضع کیا گیا. وعطف تفسیر و حقیقت فی، اور حقیقت میں وضع کیا گیا فی اس مفہوم حرمت کے لیے. ایسا نہیں ہے کما هو المعروف، جیسا کہ مشہور یہی نظریہ ہے، لیکن ایسا نہیں. آگے مظفر کے نزدیک، آگے مظفر کے نزدیک وضع کس معنی میں ہوا ہے؟ زجر کے معنی میں، اور نسبت زجریہ صیغہ نہیں، اور خود زجریہ مادہ نہیں. حرمت کا معنی کہاں سے آیا؟ عقل کے ذریعے سے آیا. بل اضراب ہے. بل حالها فی ذالک حال ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، بلکہ صیغہ نہیں کی جو حالت ہے فی ذالک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے ظہور میں. اس کے ظہور میں جو صیغہ نہیں کی حالت ہے وہی صیغہ افعل کے ظہور کی حالت ہے وجوب میں. اس کے جو ظہور ہے حرمت میں، ویسے ہی جیسے صیغہ افعل کا ظہور وجوب میں ہے. فإنه قد قلنا هناك، تو شان یہ کہ ہم نے وہاں کہہ دیا تھا، ان هذا الظہور انما وبحکم العقل، یہ جو ظہور ہے امر کا یہ عقل کے حکم کی وجہ سے ہے. بحکم العقل، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے. عقل حکم کرتی ہے، یعنی حاکم کون ہے؟ عقل. شارع نہیں ہے، واضح نہیں ہے، بلکہ حاکم کون ہے؟ عقل. عقل حکم کرتی ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں مولا کے مرتبے کو، میں جب دیکھتی ہوں بندے کے مرتبے کو، تو اور مولا کوئی ترخیص نہیں دے رہا، تو میں عقل حکم کرتی ہوں کہ واجب یہ کام کرو، یا یہاں پر نہیں کرو، نہیں کرتی ہے، حرمت ہے. فإنها صیغہ کا عبارت کا نہیں، لا ان یہاں پر ہے، لا ان صیغۃ موضوعۃ و مستعملۃ فی مفہوم الوجوب، وجوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ صیغہ یا وضع ہوا ہے، یا وضع نہیں ہوا، استعمال ہوا ہے مفہوم، نہ وضع ہوا ہے نہ استعمال ہوا ہے مفہوم وجوب میں، بلکہ استعمال بھی وہ اور وضع بھی وہ ایک ہی معنی میں ہوا ہے، زجر کے معنی میں یا نسبت زجریہ. وَكَذَلِكَ صِيغَةُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ أَكْثَرُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ نِسْبَةُ الزَّجْرِيَّةُ بَيْنَ النَّاهِ وَالْمَنْعِيِّ عَنْهُ وَالْمَنْعِيِّ. فَإِنَّهَا، یہ جو صیغہ نہی، اکثر ما تدل علیہ، اکثر وہ چیز تدل کہ جس دلالت کرتا ہے، علیہ جس چیز پر کون دلالت کرتا ہے؟ تدل کا فاعل. اس نسبت الزجریۃ، کس کے درمیان؟ بین الناہی، منع کرنے والے، والمنحی، جس کو منع کیا جا رہا ہے انسان، منہی عنہ یعنی وہ شے جس چیز سے روکا جا رہا ہے، والمنحی یعنی خود مکلف. اکثر جو دلالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے نسبت زجریہ پہ دلالت ہوتی ہے، کہ ایک نسبت ہے. نسبت یعنی کیا؟ یعنی رابطہ. نسبت یعنی رابطہ، یاد رکھیے. یعنی جب واضح نے دیکھا کہ جب ایک بڑا رتبے والا چھوٹے رتبے والے سے ایک چیز کو روکے گا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک نسبت بنائی. لیکن بات بڑھ نہ جائے، مجھے ڈر ہے اگر میں اس بحث میں داخل نہ ہوئے. سیر تو من البصرہ، جتنے بھی معنی حروف ہیں نا، جتنے بھی معنی حرفی ہے، وہ سب رب پہ دلالت کرتے ہیں، ہمیں سب رب پہ دلالت کرتے ہیں. واضح نے جب یہ دیکھا کہ دو چیزوں کے درمیان مجھے ابتدائیت کا رابطہ دینا ہے، جیسے دو گاڑیوں کو کھینچنے کے لیے کیا رسی چاہیے، دو چیزوں کے درمیان اگر ابتدائیت کا رابطہ دینا ہے تو میں من کو وضع کرتا ہوں، دو چیزوں کے درمیان انتہا کا رابطہ دینا ہے تو میں الہ کو وضع کرتا ہوں. سیر تو من البصرہ، یہ من بتا رہا ہے کہ میری سیر میں اور بصرے کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائیت کا رابطہ ہے. اور الالکوفہ، یہ الہ بتا رہا ہے کہ میری سیر میں اور کوفہ میں جو رابطہ ہے انتہا کا رابطہ ہے. اسی طرح واضح نے جب یہ دیکھا کہ ایک اوپر منزل والا یہ نہیں جو آپ سے اوپر والے فلور میں رہتا ہے نا، ایک عالی ایک دانی سے ایک چیز سے روکنا چاہتا ہے، منہی عن ایک چیز سے روکنا چاہتا ہے، اس ایک ایسا رابطہ ہو، ایک ایسی نسبت ہو، ایک ایسی حیت ہو جو یہ بتائے کہ جب عالی دانی سے ایک منہی عن کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہو کہ یہ اس سے اس چیز کو روکتا ہے، اس حیت کو کیا کہتے ہیں؟
سیغہ نہیں، سیغہ نہیں جب بھی آئے گا اس کا مطلب سمجھ جائے گا کہ ایک اوپر والے نے نیچے والے سے ایک چیز کو روکا ہے، زجر کیا، روکا ہے، ایک رابطہ ہے ان کے درمیان۔ گاڑی والی مثال یاد رکھیں، اگرچہ وہ مثال صحیح نہیں ہے، کیوں مثال صحیح نہیں ہے وہ؟ کیونکہ آپ رسی کو تصور کر سکتے ہیں مستقل، یہاں پر سیغہ نہیں کو، سیغے کو آپ مستقل تصور نہیں کر سکیں گے، سیغے کو کیا ماشاءاللہ اصولی بن گیا آپ، واضح ہوگی بات؟ واضح نہیں، اکثر کی بات کی ہے، یعنی کبھی کبھی ایسے بھی نہیں یہ وہ اکثر نہیں ہے، اکثر یہ وہ اکثر نہیں ہے، اکثر عقل کے مقابلے نہیں، اکثر یعنی نہایت اس کا ظہور یہ ہے، یہ مراد ہے۔ وَكَذَلِكَ صِيغَةُ لَا تَفْعَلْ، اسی طرح صیغہ لا تفعل، فَإِنَّ أَكْثَرُ مَا، اکثر عقل کے مقابلے نہیں کہ ایک عقل ظہور ہے، نہ اکثر یہ زیادہ سے زیادہ، ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی دلالت یہاں سے، اس سے آگے نہیں ہے، اس سے آگے حرمت ہے، مکروہ ہے، یہ سب کچھ نہیں بتاتا۔ فَإِنَّ أَكْثَرُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ نسبۃ الزجریہ، تو کس کے درمیان نسبت زجریہ ہے؟ ناہی منہی عن اور منہی کے درمیان۔ فَإِذَا صَدَرَتِ الصِّيغَةُ، ضمیریں پلٹا رہا ہوں، فَإِذَا صَدَرَتِ الصِّيغَةُ مِمَّن، من سے مراد خدا عالی، فَإِذَا صَدَرَتِ الصِّيغَةُ مِمَّن تَجِبُ طَاعَتُهُ عَقْلًا وَيَجِبُ الْإِنزِجَارُ بِزَجْرِهِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَنْصِبْ قَرِينَةً عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ۔ اذا کی خبر آگا کانا، کانا تک آپ کو سانس نہیں لینی آگا صاحب، اگر آپ نحوی ہیں نا تو کانا تک آپ سانس نہیں لے سکتے اصولی طور، کیونکہ پورا فعل شرط آپ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، سانس لمبی کریں۔ فَإِذَا صَدَرَتْ مِمَّن تَجِبُ طَاعَتُهُ وَيَجِبُ الْإِنزِجَارُ بِزَجْرِهِ وَالْإِنْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَنْصِبْ قَرِينَةً عَلَى جَوَازِ الْفِعْلِ كَانَ مُقْتَضًى، یہاں پہ اب ضمیریں نہیں پلٹائیں میں، ٹھیک۔ فَإِذَا صَدَرَتْ، اگر صیغہ صادر ہو، ممن، وہ من ابتدائی، کس سے ہو؟ اس عالی سے، تجب طاعتہ، جس کی اطاعت واجب ہے عقلاً، ویجب الانزجار بزجر، اور جس کے روکنے سے رکنا ضروری ہے، واجب ہے۔ واو عطف تفسیر، عطف ہو رہا ہے الانتہاء پر، انزجار پر عطف ہو رہا ہے، ویجب الانتہاء، اور ضروری ہے انسان رک جائے، اما اس چیز سے، نہا عنہ، جس چیز سے اس نے روکا ہے، واو حالیہ، اس حالت میں کہ ولم ینصب قرینۃ، اس شخص نے، لم ینصب کا ہوا کہاں جا رہا ہے آگا صاحب؟ نہیں، عبارت میں کہاں جا رہا ہے؟ من کی طرف، من نہیں، من کی طرف جا رہا ہے، احسن، من کی طرف۔ ولم ینصب، اور اس من نے جس کی اطاعت واجب تھی، اس من نے نصب نہیں کیا کس چیز کو؟ قرینے کو، کس چیز پر؟ علی جواز الفعل پر، علی کس سے؟ قرینے سے متعلق، یعنی عبارت میں پڑھتے جاؤں گا، آپ کو متعلقات سمجھ میں آنے چاہیے خود بخود، واضح ہیں؟ اگر ایسا ہو کہ اس سے ایک نہیں کا صیغہ صادر بھی ہوا ہے، اور وہ ہے بھی وہ کہ جس کی عقل کہتی ہے جس کی اطاعت ضروری ہے، جس کے روکنے سے رکنا ضروری ہے، اس حالت میں کہ اس نے کوئی ترخیص بھی نہیں دی، قرینہ بھی نہیں دیا جواز پر، اذا کا جواب ہے کان مقتضى وجوب طاعت هذا المولى وحرمت عصیانه عقلا قضاء لحق العبودیت والمولویت، کان کی خبر ہے عدم جواز ترک الفعل الذي نهى عنه الا مع الترخیص من قبله، واضح ہو گئی بات؟ کان مقتضى وجوب طاعت هذا المولى، هذا المولى کا اشارہ اس الف لام ذکری، یعنی وہ مولا جس کی اطاعت واجب ہے، کان مقتضى وجوب طاعت، اور اس کے اس ایسے مولا کے اطاعت کے وجوب کا اقتضا نکلتا ہے، وحرمت عصیانی، اور اس کے عصیان کا، اس کی مخالفت کے حرمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے عقلاً، یعنی عقل کہتی ہے کہ یہ جو مولا ہے اس کی آپ عصیان نہیں کر سکتے، اس کے مد مقابل نہیں آ سکتے، اور اس کی بات کو ماننا ضروری۔ عقل کیوں کہتی ہے؟ بریکٹ میں عبارت آئے گی، قضاءً مفعول لار، یعنی عقل دیکھتی ہے کس کو؟ لحق العبودیت والمولویت کو دیکھتے ہوئے حکم کرتی ہے، عقل بیکار حکم نہیں کرتی، عقل وہ ہے جب پروردگار نے کہا اقبل فاقبل، ادبر فادبر، عقل سے کہا آ جا تو وہ آ گئی، کہا چلی جا تو چلی گئی۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی وہ عقل، عقل بہت عظیم نعمت ہے، وہ عقل جب ایک حکم کرے شارع کو دیکھتے ہوئے، بندے کو دیکھتے ہوئے، وہ عقل حکم کرتی ہے، کان مقتضى وجوب اطاعت، تو اس کے اطاعت کے وجوب کا اقتضا کیا نکلتا ہے؟ عدم جواز ترک الفعل، کہ اس فعل کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ کون سے فعل کو آگا صاحب؟ الذی، اس فعل کی صفت ہے، نہا عنہ، جس فعل سے اس نے روکا ہے،
الا ایک صورت میں جائز ہے، مع ترخیص من قبل، اپنی جانب سے وہ کہہ دے، چھوٹ دے دے. جب اپنی جانب سے چھوٹ دے دیں تو عقل شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نہیں ہوتی. عقل کہتی جب شاعر نے خود نے رخصت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں، یہ میری کیا مجال کہ میں کہوں وہ چیز واجب. واضح ہو گئی بات. فیکون علی ھذا، اس بنا پر نفس صدور النہی من المولا بطبعہ مصداقا لحکم العقل بوجوب الطاعت وحرمت المعصیت. پس اس بنا پر نفس صدور النہی، جیسے نہیں صادر ہوگی، نفس صدور النہی، نہیں صادر ہوگی کس سے؟ من المولا بطبعہ، اپنی طبیعت پر نہیں صادر ہو رہی. بطبعہ سے مراد یعنی کوئی قرائن نہیں آ رہا، خود بطبعہ نہیں صادر ہو رہی. تو یہ نہیں کا صادر ہونا یکونوں کی خبر ہے. مصداقاً، مصداق بنتا ہے کس کا؟ لحکم العقل، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف، عقل کے حکم کرنے کا مصداق بنتا ہے. کس چیز کا عقل حکم کرتی ہے؟ با متعلق حکم کرتی ہے بوجوب الطاعت اور حرمت المعصیت. فیکون النہی مصداقا لتحریم حسب ظہور الاطلاقی، پس نہیں مصداق ہے، پس یہاں جو نہیں یہ مصداق بن جائے گا، حرمت کے ایک مصداق بن جائے گا. یعنی بہت ساری جو چیزیں آپ پر حرام ہیں وہاں یہ بھی حرام ہے. سنشارے نے ایک نہیں کا صیغہ استعمال کیا تو یہاں پر عقل کے حکم کے نزدیک یہ مصداق ہو جائے گا. کس کا مصداق ہو جائے گا؟ حرمت کا ایک مصداق ہو جائے گا. یعنی جو بہت سی چیزیں حرام ہیں تو یہ بھی نہ حرام، مگر یہ کہ ترخیص آ جائے خود شارع کی طرف سے. واضح نہیں ہے. فیکون النہی مصداقا، نہیں یہاں پر مصداق بنے گی کس کا؟ حرمت کا، حسب ظہور الاطلاقی. لا ان نہیں، وہ نہیں، وہ مراد ہے اطلاقی، یعنی مطلق چھوڑ دیا، کوئی قرینہ نہیں لائے. اس وجہ سے قرینہ ہوتا ترخیص کا تو فبیا، اگر مطلق چھوڑ دیا یعنی ترخیص کا قرینہ نہیں ہے تو یہاں پر حرمت کا مصداق بنے گی. لیکن اگر شارع خود ترخیص لے آئے تو حرمت کا مصداق نہیں بنے گی، پھر مکروہ ہو جائے گی. عبارت سمجھ میں آئی؟ دوبارہ پڑھ. لا ان تحریم الذی هو مفہوم اسمی، نہ کہ تحریم جو کہ مفہوم اسمی ہے اور نسبت زجریہ مفہوم حرفی ہے، لیکن تحریم مفہوم اسمی آپ تصور کر سکتے ہیں اس کو. وضعت له صیغۃ واستعملت فیہ، یہ آغا مظفر ایک علمی طور پر ایک چماٹ مار رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بابا آپ لوگ کہتے ہو صیغہ نہیں کس کے لیے وضع ہوئی ہے؟ نہیں، آپ لوگ کہتے ہو، ان کو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہو تحریم کے لیے. تحریم جو ہے نا، تحریم معنی اسمی ہے، آپ اس کو تصور کر سکتے ہو. صیغہ معنی حرفی ہے، قابل تصور نہیں ہے. معنی حرفی کے شکم سے اسم نہیں نکلتا، معنی حرفی کے شکم سے معنی حرفی نکلے گی. پس صیغہ نہیں کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ نسبت زجریہ نکلے گی، نہ کہ تحریم نکلے گی. پھر تحریم کہاں سے آئی؟ یہ اشکال کر رہا ہے آغا مظفر شہید صدر پر، اگرچہ شہید صدر میں بعد میں نکلا لیکن نظریہ ان کا یہی ہے. اسی طرح محقق کے قمی پر، ان سب پر اشکال کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو صیغہ نہیں کا معنی تحریم ہے تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہو کہ معنی حرفی کے شکم سے معنی اسمی نکل رہا ہے، یعنی پیڑ، آم کے پیڑ سے امرود نکل رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اب امرود کی طرف ذہن نہ چلے دوبارہ. کہاں ملتے ہیں؟ کہاں؟ نہ آم ملتا ہے نہ آم. کیلا تو مل جاتا ہے، اتنا بھی 2-3 لے لیا کریں. لا ان التحریم الذي هو مفہوم اسمی وضعت له صیغہ، اس تحریم کے لیے صیغے کو وضع نہیں کیا، ہو نہیں سکتا. اور وہ استعملت فیہ، اس میں یہ ہو نہیں سکتا. والکلام ہونا کالکلام فی صیغۃ افعل بلا فرق من جہت الاقوال والاختلاف. صلی اللہ علی محمد و علیہ